بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخبرنا مالک اخبرنی ابن شہاب الزہری عن عروۃ قال حدثتنی عائشۃ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العصر والشمس فی حجرتها قبل ان تظہر۔ یہ موطا امام محمد کا صفحہ نمبر 44 ہے اور باب وقوت الصلاۃ کی یہ حدیث ہے۔ ہمیں خبر دی مالک نے، وہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی ابن شہاب زہری نے۔ تو اخبارنا اور اخبارنی کا فرق آپ کل سن چکے تھے، یعنی تلمیذ قرات کرے، شیخ سماعت فرمائیں اور بہت سے تلامذہ ہوں تو اب ان میں سے کوئی روایت کرے گا تو اخبارنا کہے گا، اور اگر وہ تنہا ہو تو روایت کرے تو اخبارنی کہے گا۔ تو اس میں اخبارنا مالک بھی ہے اور وہ فرماتے ہیں اخبارنی ابن شہاب۔ ہمیں خبر دی مالک نے، مجھے خبر دی ابن شہاب زہری نے، عن عروۃ قال، ابن شہاب زہری عروہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا حدثتنی عائشۃ رضی اللہ عنہا، مجھ سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث بیان کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العصر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر کی نماز ادا فرماتے تھے، والشمس فی حجرتها قبل ان تظہر، اور دھوپ ان کے حجرے میں ہوتی تھی دیوار پر چڑھنے سے پہلے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عمل کا تذکرہ ہے کہ وہ عصر کی نماز کب ادا فرماتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور عصر کی نماز ادا فرماتے تھے اور دھوپ ابھی ان کے حجرے میں ہوتی تھی، دیواروں پر چڑھی نہیں ہوتی تھی۔ اس حدیث سے بعض یہ استدلال کرتے ہیں کہ مثل اول کے ختم ہوتے ہی، یعنی مثل ثانی میں ہی عصر کا وقت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اگر مثل ثانی ختم ہونے کے بعد عصر کا وقت شروع ہو تو دھوپ اندر نہیں رہ جائے گی بلکہ دیواروں پر چڑھ جائے گی۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثل ثانی میں ہی عصر کی نماز ادا فرماتے تھے، لیکن یہ بات محل نظر ہے، اس لیے کہ یہ بات اس وقت صحیح معلوم ہوتی جب ام المومنین کے حجرے کی دیواریں کتنی اونچی تھیں یہ صحیح طور پر معلوم ہوتا۔ یہاں صرف اس بات کا شبہہ ہے کہ دھوپ اندر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثل ثانی میں عصر کی نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن اگر حجرے کی دیواریں نیچی رہی ہوں، جیسا کہ یہی بعض مورخین نے بیان کیا ہے کہ اس زمانے میں ام المومنین کے حجرے کی دیواریں بہت نیچی تھیں
اب جب دیواریں نیچی ہوں گی تو مثل ثانی کے ختم ہونے کے بعد بھی دھوپ حجرے میں ہوگی، دیواروں پر نہیں چڑھے گی۔ تو اس لیے اس احتمال سے یہ استدلال کرنا کہ مثل ثانی میں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر کی نماز ادا فرما لیتے تھے، یہ درست نہیں ہوگا۔ تو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ام المومنین کے حجرے کی دیواریں نیچی تھیں تو مثل ثانی ختم ہونے کے بعد بھی دھوپ حجرے کے اندر ہوگی، دیواروں پر نہیں چڑھے گی، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک بھی ہے کہ مثل ثانی ختم ہونے کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اخبرنا مالک قال اخبرنی ابن شہاب الزہری عن انس بن مالک انہ قال، ہمیں خبر دی مالک نے، انہوں نے فرمایا مجھے خبر دی ابن شہاب زہری نے۔ دیکھیے ابن شہاب نام آ رہا ہے، ان کا اصل نام ہے محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن شہاب۔ چونکہ یہ ابن شہاب زہری کے سے ہی مشہور و معروف ہیں، اس لیے اصل نام محمد بن مسلم نہ لکھ کر کے ابن شہاب زہری درج کیا گیا ہے۔ تو امام مالک نے فرمایا مجھے خبر دی ابن شہاب زہری نے عن انس ابن مالک، وہ حضرت انس ابن مالک سے روایت کرتے ہیں، انہ قال، انہوں نے فرمایا کنا نصلی العصر ثم يذهب الذاهب الى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة۔ فرمایا کہ ہم عصر کی نماز ادا کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں عصر کی نماز ادا کرتے تھے، پھر کوئی جانے والا قبا جاتا تھا تو وہ ان کے پاس پہنچ جاتا اس حال میں کہ آفتاب بلند ہی رہتا، والشمس مرتفعۃ، حالت یہ ہوتی کہ آفتاب اونچا ہی رہتا، بلند ہی رہتا۔ اس حدیث سے بھی بعض نے استدلال کیا کہ عصر کا وقت مثل ثانی میں ہی شروع ہو جاتا ہے اور ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آدمی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد قبا تک کا سفر کرے، پھر بھی آفتاب اونچا ہی رہ جائے، بلند ہی ہو، یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ مثل ثانی میں ہی عصر کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ لیکن آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ استدلال بھی پہلے استدلال کی طرح سے انتہائی کمزور ہے، ضعیف ہے، اس لیے کہ قبا یہ مدینہ منورہ سے 3 میل دور ہے۔ قبا مدینہ منورہ سے صرف 3 میل کے فاصلے پر ہے، اور آپ نے کل کے سبق میں یہ پڑھ لیا تھا کہ عصر کا وقت ان دیار میں کم از کم 1 گھنٹہ 35 منٹ ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹہ 6 منٹ ہوتا ہے، وہاں اس سے زیادہ ہی ہوگا۔ تو 2 گھنٹہ بھی آپ مانیں کہ عصر کا وقت 2 گھنٹہ ہے اگر، تو 3 میل کا فاصلہ پیدل طے کرنے میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ صرف ہوگا۔ اب مثل ثانی ختم ہونے کے بعد کسی نے عصر کی نماز ادا کی، 15-20 منٹ صرف ہوئے تیاری میں نماز پڑھنے میں، پھر اس کے بعد اس نے سفر شروع کیا پیدل اور 1 گھنٹہ لگ گیا، تو جب بھی
مثل ثانی ختم ہونے کے 1.25 گھنٹے کے بعد وہ قبا پہنچ گیا۔ اب 1.25 گھنٹہ باقی ہے، تو ظاہر ہے کہ 1.25 گھنٹہ جب باقی ہوگا تو آفتاب تو بلند ہی رہے گا اس وقت، اور اگر کچھ رفتار سے گیا تو 1 گھنٹہ قریب باقی رہے گا۔ اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ جانے والا سواری سے جا رہا ہو، تو اگر سواری سے جائے گا تو یہ وقت اور زیادہ بچے گا، یعنی اس وقت 1 گھنٹے سے بھی زیادہ بچے گا۔ تو 1 گھنٹہ وقت باقی ہو تو آفتاب تو بلند رہے گا ہی، لہٰذا اس سے یہ استدلال کرنا کہ آفتاب بلند رہتا تھا اور یہ عصر کی نماز پڑھ کر کے جاتے تھے، سفر بھی کر لیتے تھے اتنا، تو اس سے معلوم ہوا کہ مثل ثانی میں پڑھ لیتے تھے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ انتہائی ضعیف ہے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مثل ثانی کے بعد عصر کی نماز ادا کرتے ہوں، پھر اس کے بعد قبا جاتے ہوں اور آفتاب اونچا رہتا ہو، اس لیے کہ اس بات کے امکانات موجود ہیں۔ اور بعض روایتوں سے اس کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے، جس کا بیان اگلی حدیث میں کرتے ہیں۔ تو اب اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ مثل ثانی میں ہی ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ مناسب نہیں رہا۔ ایک حدیث اور دیکھیں۔ اخبرنا مالک اخبرنا اسحاق بن عبداللہ ابن ابی طلحہ، ہمیں خبر دی مالک نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی اسحاق ابن عبداللہ ابن ابو طلحہ نے، وہ انس ابن مالک سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کنا نصلی العصر ثم یخرج الانسان الی بنی عمرو بن عوف، کہ ہم عصر کی نماز ادا کرتے تھے، یعنی مسجد مدینہ میں ہم عصر کی نماز ادا کرتے تھے، ثم یخرج الانسان الی بنی عمرو بن عوف، پھر آدمی بنی عمرو بن عوف کی طرف جاتا تھا، فیجدہم یصلون العصر، تو وہ شخص انہیں پاتا اس حال میں کہ وہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوتے۔ اس حدیث کے ذریعہ بھی یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مثل ثانی میں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا فرماتے تھے، اس لیے کہ اگر اور دیر میں عصر کی نماز ادا فرمائیں مثل ثانی ختم ہو جانے کے بعد، تو پھر بنو عمرو ابن عوف تک جانا اور ان لوگوں کا عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پانا یہ سمجھ سے بالاتر ہوگا، اس لیے کہ اس وقت تو آفتاب غروب ہونے قریب ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث سے بھی استدلال کرنا ما قبل والی حدیث سے استدلال کرنے کی طرح سے ضعیف ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بنی عمرو ابن عوف کے گھر یہ قبا سے 2 میل کے فاصلے پر تھے، تو اب اگر 3 میل کا فاصلہ طے کرنا اور اس کے بعد وہاں پہنچنا اس حال میں کہ آفتاب بلند ہی رہے، تو 2 میل کا فاصلہ طے کرنا اور پہنچنا اس حال میں کہ وہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں، یہ تو اور آسان معلوم ہوتا ہے۔ مزید برآں یہ بنی عمرو ابن عوف کو عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پاتے تھے، اس سے صرف اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول وقت میں عصر کی نماز ادا فرماتے تھے، اور یہ بنی عمرو ابن عوف آخر وقت میں یعنی وقت کراہت سے پہلے عصر کی نماز ادا فرماتے تھے۔ ان حضرات کے عصر کی نماز کو مؤخر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، تو جب وہ کام سے واپس آتے تھے
تو اسی وقت اطمینان سے طہارت کر کے وہ عصر کی نماز ادا کرتے تھے۔ کام چھوڑ کر کے آنا، طہارت حاصل کرنا، پھر جانا، یہ ذرا سا مشکل معلوم ہوتا تھا اور مشکل ہے بھی، تو اس لیے وہ حضرات ظہر کی نماز پڑھ کر کے چلے جاتے، اپنے کام میں لگ جاتے، پھر اب وہ مثل ثانی ختم ہو جانے کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا، پھر وہ حضرات آتے، طہارت حاصل کرتے اور عصر کی نماز ادا کرتے تھے۔ تو اپنے اس کام کی وجہ سے، ان مصروفیات کی وجہ سے یہ عصر کی نماز کو کچھ مؤخر کر کے پڑھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثل ثانی ختم ہو جانے کے بعد عصر کی نماز ادا فرماتے تھے۔ تو اور اس کے بعد آدمی کا وہاں پہنچنا، انہیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پانا، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے بھی اس بات پر استدلال کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثل ثانی میں ہی عصر کی نماز پڑھ لیتے تھے، یہ ضعیف ہے۔ قال محمد تاخیر العصر افضل عندنا من تعجیلها۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عصر کی نماز کو مؤخر کرنا ہمارے نزدیک افضل ہے اسے جلد پڑھنے سے۔ تعجیل سے تاخیر افضل ہے، لیکن تاخیر کتنی ہو؟ اذا صلیتها والشمس بیضاء نقیہ، جب کہ آپ عصر کی نماز ادا کر لیں اس حال میں کہ آفتاب سفید ستھرا ہو، اس میں زردی کا اثر نہ آیا ہو، زردی داخل نہ ہوئی ہو۔ وَبِذَلِكَ جاءت عامۃ الآثار، اور اسی کے موافق عام آثار وارد ہیں۔ اب زردی داخل نہ ہوئی ہو، اس سے پہلے پڑھ لیں، یعنی وقت کراہت سے پہلے پڑھ لیں، تو اس وقت کراہت سے پہلے تک مؤخر کر کے پڑھنا یہ افضل ہے اول وقت میں پڑھ لینے سے۔ اور اس کے بارے میں آپ نے سن لیا ہے کہ غروب کا جو وقت ہے اس سے 20 منٹ پہلے یہ وقت کراہت شروع ہوتا ہے، اس وقت آفتاب میں زردی داخل ہو جاتی ہے اور نمایاں ہوتی ہے، اسی لیے نگاہ اس پر جمنے لگتی ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، اور یہ یعنی تاخیر افضل ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ وقد قال بعض الفقهاء انما سميت العصر لانها تعصر وتؤخر، اور بعض فقہا نے فرمایا کہ عصر کی نماز کا نام عصر رکھا گیا اس لیے کہ یہ نماز مؤخر کر کے پڑھی جاتی ہے، یعنی دیر کر کے ادا کی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام عصر رکھا گیا۔ تو یہ باب یعنی باب وقوت الصلاۃ آپ کا ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ آپ کل باب ابتداء الوضوء پڑھیں گے۔ اس باب سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ نمازوں کے اوقات کیا ہیں، اور عصر کی نماز یا فجر کی نماز میں مستحب کیا ہے، بہتر کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے سن لیں احادیث کی روشنی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔